بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 5، 11ویں جماعت، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، اردو، حصہ معروضی۔ آج ہمارا موضوع ہے تشبیہ، استعارہ میں فرق کیا ہے اور تملیغ کیا ہے۔ ہم دو حوالوں سے بات کریں گے، ایک ہم تشبیہ اور استعارہ میں فرق کے حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا تملیغ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق۔ تشبیہ اور استعارہ دونوں علم بیان کی اقسام ہیں جو کہ بلاغت کا علم ہے اور شاعری اور نثر دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کے اندر ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ کے اندر ہم ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز قرار دے دیتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ یا مشبہ بہ، حرف تشبیہ یا اداۃ تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ۔ جبکہ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تشبیہ کے اندر لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارہ کے اندر لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تشبیہ کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے اور استعارے کا تعلق مجاز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے، جبکہ مستعار لہ، مستعار منہ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ تشبیہ میں 4، 3 یا 2 ارکان مذکور ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ کے اندر ایک ہی رکن مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں علوم علم بیان کی اقسام ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ جو ہے یہ دونوں علم بیان کی اقسام ہیں اور یہ شاعری اور نثر کے اندر بلاغت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بلاغت کے لیے استعمال ہونے والی دوسرے علم یعنی علم بدیع کی صنائع بدائع میں صنعت تملیغ کا ذکر کریں گے۔ تملیغ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور علم بدیع کی ایک صنعت ہے۔ لغت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو لغوی معنی اشارہ کرنا ہے، جبکہ ہم اصطلاح کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اصطلاحی معنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سا تصور وابستہ ہے تو وہ نظم و نسق میں کسی قرآنی آیت، حدیث، تاریخی واقعہ یا روایتی کردار کی طرف اشارہ کرنا تملیغ کیا جاتا ہے۔ مثلا آج ہے اولاد ابراہیم ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف سے آگ میں ڈالے جانے والے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری تنبیہات نثر کے اندر، شاعری کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ طوفان نوح، کوہ طور، گنج قارون، جام جمشید، چاہے یوسف، چاہے بابل، دم عیسیٰ، ید بیضا، عصا موسیٰ، یہ تمام تنبیہات ہیں جو کہ ہمیں کلام کے نثری اور شعری پیراؤں کے اندر نظر آتی ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مالی سوال نمبر 1 کی ذیلی تقسیم کے حصہ میں تشبیہ اور استعارہ کا فرق اور تملیغ کے بارے میں وضاحت سے معلوم کیا۔ جو اسٹڈی پوائنٹ آپ کے لیے تمام سلیبس کو امتحانی نقطہ نظر سے مکمل طور پر پیش کرے گا۔ شکریہ۔